مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی، اے مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی۔ یہ کبھی سوچا ہے تو نے کیا ہے توہین نبی؟ اے مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی۔ اصل میں یہ ہے کہ اس نکاح کا یہاں پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر صحیح طور پہ اس کی تشریحات نہیں کی جاتی اور اس کی وضاحت صحیح انداز میں نہیں کی گئی، جس سے لوگوں کے اندر اس کے متعلق غلط تصورات لوگوں کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، اور لوگ اس نکاح کے متعلق غلط ذہن میں تصور رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ نکاح جب ابتدائے اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں موجود رہا، حضرت عمر کے دور میں موجود رہا، خود ان کے دور کے آخر میں جا کر کے انہوں نے اس سے منع فرمایا اور اس سے روک دیا لوگوں کو۔ یہ باقاعدہ پوری تاریخ کا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر۔ اس نکاح میں یہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، باقاعدہ ایک نکاح ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام محرمات اور جوازات جو دوسرے نکاح کے اندر موجود ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں بنیادی طور پہ اس نکاح کا جو ایک تصور ہے، آپ دوسرا جو نکاح دائم کرتے ہیں اس کے اندر بھی تو آخر ایک وقت آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے درمیان خلش پیدا ہوتی ہے، طلاق کا ایک تصور موجود ہے۔ وہ نکاح بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہ ہو۔ اس نکاح کے اندر بھی یہ باقاعدہ ایک نکاح ہے جس میں جس طرح نکاح کے دائمی کے صیغے پڑے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی باقاعدہ نکاح کے صیغے جاری کیے جاتے ہیں۔ جس طرح نکاح میں دائمی کے اندر شرائط ہیں، اس کے اندر بھی اس کے باقاعدہ قیود و شرائط ہیں، اس کے اندر بھی شہود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر بھی جب ایک خاتون اور مرد کا نکاح ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ عدت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت ہے مَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے آپ متع کریں تو ان کو ان کا حق مہر بطور فریضہ ان کو ادا کریں۔ اب یہ آیت جو آئی، اس آیت کا بھی اس کے بعد کوئی نسخ کی کوئی کہیں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کہیں اس آیت کا حکم نسخ ہوا ہو۔ اب یہ آیت جو آئی، اس آیت کا بھی اس کے بعد کوئی نسخ کی کوئی کہیں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کہیں اس آیت کا حکم نسخ ہوا ہو۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کنونس نہیں ہے کہ متع صحیح ہے؟ نہیں جی، کنونس والی بات ہی نہیں ہے، یہ مسلمات فائدہ ہو رہا ہو، چاہے جو مرضی ہوتا ہو، یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ متع حرام ہے اور ہمارے ہاں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل۔ اچھا، ہم اتنے شدت سے جو کہیں گے بالکل شدت سے بھی آگے، بالکل ہمارے ہاں کوئی اہل سنت کے ہاں متع کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہیں طرف۔ بشر صاحب، جو متع کا تصور ہے یا متع کی جو معاملے میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ متع غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے اس کے احکامات آئے، کہ متع غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے اس کے احکامات آئے، لیکن پھر اس کے بعد اس کے احکامات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، کینسل ہو گئے۔ تو علماء اہل سنت کے ہاں تو بالکل متع کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا،
نہ یہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی تصور ایک پایا منٹ، ویسے اس لیے یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے واضح طور پہ اس کی ممانعت کی، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے تو اس کی اجازت تھی، اس کے بعد روایات ہیں جو صحیح مسلم کے اندر بھی نقل ہوئی ہیں، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی نقل ہوئی ہیں، جن میں باقاعدہ یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضور کے دور میں متع جائز تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں آ کر اس کی ممانعت ہوئی، تو اس ایک جواز تو موجود تھا۔ ایک بات پہ تو آپ دونوں متفق ہیں کہ کسی نہ کسی وقت اسلام میں متع کی اجازت رہی ہے، چاہے وہ چند گھڑیوں کے لیے ہو، چاہے چند ساتوں کے لیے ہو۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ بھی علامہ صاحب مانتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، جو اختلاف مجھے سمجھ میں آتا ہے دونوں میں یا دونوں مسالک میں یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ ایک کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کنٹینیو کرتی رہی، اور ایک کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ رک گئی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یہی یعنی اتنی ہی بات ہے نا؟ اچھا، متع کے بارے میں پہلے تو یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ وہ ہے کیا، کہ ان کے کتابیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس پر لکھتے رہتے ہیں ان کا ذہن صاف نہیں۔ وہ جو کوئی متع کے بارے میں لکھتے ہیں وہ تو صریح زنا ہے کہ شادی شدہ عورت کرے، ایک وقت میں کئی آدمی اس سے تعلق رکھیں، ادھر ایک فارغ ہوا دوسرا اس پر سوار ہو گیا، ایسا متع بیان کرتے ہیں، جس کے بارے میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع تک اس زنا کو جائز رکھا، ایسی بدماشی حضور اجازت دیتے رہے۔ اگر اس طرح ہو کہ ایک عورت چند گھنٹوں کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس جائے، اور پھر وہ اس سے نکل کے تیسرے مرد کے پاس جائے، اور اس سے نکل کے چوتھے مرد کے پاس جائے، تو انسانیت کا جو عورت کی حرمت کا تصور ہے وہ اس طرح پوال ہوتا ہے کہ یہ تو پھر عورت نہ ہو گئی، یہ تو پھر اپنا جس کے بارے میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع تک اس زنا کو جائز رکھا، ایسی بدماشی حضور اجازت دیتے رہے۔ کوئی برائی چلی آ رہی حضور نہ روکیں وہ الگ بات ہے، کبھی حکم نہیں، مگر یہاں سے اذن دیتے کوئی برائی چلی آ رہی حضور نہ روکیں وہ الگ بات ہے، کبھی حکم نہیں، مگر یہاں سے اذن دیتے یہ متع جائز ہے یا نہ جائز، یہ بعد میں پہلے متع سمجھ لیں تاکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ پر جو اعتراض آئے گا کہ اتنی مدت آپ نے اجازت دی رکھی اور لوگ کرتے رہے، تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ متع جو ہے بالکل نکاح ہوتا، اس میں وہ ساری شرطیں جو نکاح کی ہوتی ہیں کہ شادی شدہ سے نہیں ہو سکتا، جو عدت گزار رہی ہے اس سے نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک خاوند کی بیوی ہوگی، جب وہ ختم ہوگا تو عدت گزارنی پڑے گی، عدت میں اگر ثابت ہو جائے کہ بچہ ہے اس کے پیٹ میں تو بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرنا ہوگا، اور وہ بچہ اس آدمی کا جائز بیٹا ہوگا، وراثت میں حصہ لے گا، سارے قانون بھائی، اور مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو ایسے ہی ہوگا، سارے وہ قوانین و قواعد جو نکاح بالکل نکاح ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ دوسرا نکاح جو ہے یہ طلاق سے یا موت سے ختم ہوتا ہے، وہ نکاح جو ہوتا ہے اس میں جو مدت مقرر ہے وہی طلاق ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے، باقی سارے قاعدے قانون نکاح وارث ہوتی ہے، عاقرہ سے بھی ہو سکتا ہے، ہاں وہ عاقرہ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے اس کے وارثوں سے اجازت لی جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ شیعہ حضرات نے بھی خیر کھلی چھٹی دے دی، ان کی حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اجازت صرف سفر میں تھی، جن کی بیویاں گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے نہیں تھی، جو لوگ سفر میں ہوتے تھے اور ایسا موقع آ جاتا تھا کہ خطرہ پیدا ہوگا کہ زنا میں ان کو اجازت۔ ہماری حدیثوں میں بھی یہی ہے، وطن میں ہوتے ہوئے آپ نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی۔ اب ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے آخر میں اس کو بند کر روک لیا، مگر اس کی خبر کئی صحابہ کو نہیں ہوئی، وہ کرتے ہی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنے زمانے میں اس کو زیادہ پھیلایا، پھر لوگوں میں اس حکم کی اشاعت کی یہ بند ہے، مگر اس کے باوجود بھی کئی لوگ جو تھے صحابہ میں سے وہ قائل رہے ہیں متع کے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے اس پر قیامت نہیں برپا کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رک گیا، مگر آخر ابن عباس جیسے ابن مسعود جیسے لوگ جائز سمجھتے رہے ہیں، وہ حدیثوں میں موجود ہے، مناظرے کرتے رہے کہ نہیں بند ہوا،
اس لیے اس پر جو ہے نا کہ کافر ہوگا شیعہ فلاں، یہ کوئی بات نہیں، ایک فری مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ایسا نکاح جائز ہے. نکاح ہے موقت کہ وقت کی پابندی ہوتی ہے اس میں، باقی نکاح ہوتا سارے، اولاد جائز ہوتی ہے، وہ وارث ہوتی ہے، عدت بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء مولوی صاحب جیسے لکھ دیتے ہیں کہ اس میں عدت ہی کوئی نہیں. بالکل غلط بات، عدت ہوتی ہے، اور اس عدت میں اگر پتہ چل جائے کہ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاح نہیں کر سکتے. وہ بچہ پیدا ہوگا، اس آدمی کا بیٹا لکھا جائے گا، وہ وارث ہوگا دوسرے بیٹے. اگر کسی نے متا کرنا اور اگر بدکاری کا نام متا رکھ لیا تو پھر تو اس کی اپنی حرام تبدیلی ہے، وہ متا نہیں. اگر بدکاری کا نام متا رکھ لیا تو پھر تو اس کی اپنی حرام تبدیلی ہے، وہ متا نہیں. اگر اس طرح ہو کہ ایک عورت چند گھنٹوں کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس جائے اور پھر وہ اس سے نکل کے تیسرے مرد کے پاس جائے اور اس سے نکل کے چوتھے مرد کے پاس جائے، تو انسانیت کا جو عورت کی حرمت کا تصور ہے وہ اس طرح پوال ہوتا ہے کہ یہ تو پھر عورت نہ ہو گئی، یہ تو پھر اپنا حضور پیغمبر اکرم نے جب جواز دیا تھا تو آیا اس وقت یہ تصور نہیں تھا؟ میں یہ جنگ کے موقع پر آیا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آیا. چاہے اضطرار میں تھا چاہے اختیار میں تھا، حضور کا اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کچھ گنجائش موجود تھی. ہمارے یہاں تو مطلقاً گنجائش ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں حضرت آپ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں مطلقاً حرام ہے. حضور اگر پیغمبر اکرم اس کو اتنی بڑی حرمت سمجھتے تو وہ پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ سوچنا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کسی حرام کو حلال قرار دے رہے تھے، پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ سوچنا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کسی حرام کو حلال قرار دے رہے تھے. بہت ساری چیزیں اسلام میں وہ ہیں جو بعد میں حرام قرار دی گئی، جس طرح کہ حرمت شراب جو ہے، شراب کی حرمت کے معاملے میں جو چیزیں ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے احکامات آتے ہیں. یہ جو قرآن کی آیت آپ نے ابھی کوٹ کی، اس کے حوالے سے بھی معارف القرآن میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے کو لکھا ہے. ایک سیکنڈ، مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو متا کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں. مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو متا کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں. میں ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کو حلال قرار دیا کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جو خدا کی طرف سے حلال ہوا کرتی تھی. حضرت شراب کی مثال دیتے ہیں، شراب پیغمبر کے دور سے پہلے سے چلی آ رہی تھی. حضور اکرم نے اپنے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے خود شراب کی اجازت دی ہو اور پھر ممانعت قرار دی ہو، ایسی بات نہیں ہے. وہ پہلے سے آ رہی تھی اور ایک مرحلے پہ آ کر حضور اکرم نے مرحلہ وار مختلف چیزوں کی ممانعت آتی کہ اس کی ممانعت کر دی. یہ نکاح وہ ہے متا کہ جس کا حضور نے خود اجازت فرمائی، حضور نے خود حکم فرمایا، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ لاگو رہا. اور اس کے بعد جا کر کے جیسے ہمارے ہاں اب ہماری تحقیق ہے، میں نہیں کہتا کہ حضرت طاہر محمود اشرفی صاحب میری تحقیق سے اتفاق کریں، میری تحقیق یہ ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور بہت ساری تاریخ تبری کے اندر موجود ہے، بہت سارے مقامات پہ یہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ حضرت عمر کے دور میں آ کر اس کی ممانعت کر دی گئی. لیکن ہماری فقہ کے اندر ہمارے فقہا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ حضور کی نص ہے لہذا یہ آج بھی قائم ہے. رائٹ.